لیے معاملات بنا لیے کہ نہیں. ہمارے سیالکوٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ جو امام علی الحق رحمہ اللہ، کیا رحمہ اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو غلط عقیدہ بنا لیا جائے وہ اللہ کی رحمت، ان کا درس، ان کا سبق نہیں ہے. جو کہہ دے کہ انہوں نے اپنی گردن کا خون دیکھے قلعے کو کھڑا کر لیا. کوئی کہتا ہے جناب اگوٹی والی سرکار نے ٹرین کو روک لیا، کوئی کہتا ہے ایسے کر لیا ایسے کر لیا. اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، اتنا عقیدہ کمزور کر لیا کہ لوگ ادھر اپنی جانیں دے رہے ہیں 65 کی جنگ کے اندر جناب بم باندھ کے اللہ اکبر ٹینکوں کے آگے لیٹ رہے ہیں. اور ادھر سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں. وہ بیان کرتا ہے میں راوی کے دربار راوی کے دریائے کے کنارے کھڑا تھا، ادھر سے انڈیا کے بم آ رہے تھے اور میں جولی کے اندر اس کو پکڑ کے دریائے راوی کی نظر کرتا جا رہا تھا. تو وہ علی حجویری نے لاہور کو محفوظ بنا لیا. ادھر سے دوسری سرکار آئے اور انہوں نے کہا میں ادھر، انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں، تو نے سیالکوٹ جانا ہے، لاہور کو میں نے سنبھال رکھا ہے، چمنڈا کے محاذ کو تو نے سنبھالنا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کی قسم نہیں. اور جب کوئی بھی نہیں تھا، جب کوئی بھی نہیں تھا، کب نہیں تھا؟ جب وہ ابرہا بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا. کون سی فوج تھی؟ کون سے مجاہد تھے؟ کون سی جناب کوئی سپاہ سالاری تھی یا کون سا ایسا معاملہ تھا؟ اللہ جب سنبھالنے پہ آتا ہے، حفاظت پہ آتا ہے تو اللہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کس لشکر سے کام لے لے اسے کو پوچھنے والا. یہ سارے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں. فلاں نے فلاں کو سنبھال رکھا ہے، اس نے کندھا دے رکھا ہے، اس نے جناب بازو وہاں پہ اپنی انگلی کے ساتھ ایسے کر دیا ہے. نہیں، نہ اللہ کی قسم کوئی ایسی انگلی ہے، نہ ایسی گردن ہے، نہ ایسا خون ہے، نہ ایسا جسم ہے جو سنبھال لے. ہاں، جس انگلی کو تو آج کہہ رہا ہے کہ اس نے فلاں قلعے کو سنبھال لیا، مجھے لگتا ہے ڈر ہے کہ کہیں تو میرے نبی کی اس انگلی کی توہین کر رہا ہے، اس کے اندر شراکت کر رہا ہے. اور وہ انگلی جس نے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، آج تو کہتا ہے کہ کسی کی انگلی نے فلاں قلعے کو، فلاں بازار کو، فلاں پہاڑ کو سنبھال لیا. نہیں، آؤ ان سارے باطل عقیدوں کو چھوڑ دو. باطل اس لیے کہہ رہا ہوں، جب یہ پاکستان کے اندر سے یہ انگریز بھاگا تھا نا، تو بزرگ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، بزرگ بیان کرتے ہیں کہ پشاور کے علاقے میں نا جب یہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہاں پہ ایک دربار آیا راستے کے اندر. تو انگریز نے کہا اس دربار کو اکھاڑ دو، پکھاڑ دو، سائڈ پہ کر دو. تو سارے پٹھان یہاں پہ موجود ہے، غصہ نہیں کرنا، یہ سارے پٹھان جناب گیندیاں وہ سب کچھ لے کے باہر آ گئے. ہم کبھی بھی اپنے پیر کو یہاں سے نہیں نکالیں گے. اچھا، اس نے کیا کیا؟ انگریز بڑا سیانا، اس نے کہا یہاں کے درباری ملاؤں کو بلاؤ، جو بکنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں، ان کو اکٹھا کیا. کہا بھائی معاملہ طے کرو، میرے راستے میں رکاوٹ ہے، اس دربار کو یہاں سے کرنا ہے. اس نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا اتنا کچھ ملے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا معاملہ آدھا ایڈوانس ہوگا، بقایا بعد میں ہوگا. جب ان کو مل گیا تو وہاں پھر گدی نشینوں نے کیا کیا، ملاؤں نے کیا کیا، جا کے جناب لوگوں کا مائنڈ میک اپ بنا دیا، لوگوں کا ذہن بنا دیا، بڑے بڑے مجمع جلسے کر دیے. کیا کہا؟ ہم اس کے لیے لڑیں گے، مریں گے، کچھ نہیں کرنے دیں گے. بالآخر جب لوگ تیار ہو گئے نا تو لاسٹ پہ آخری رات حضرت صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بابا جی میرے خواب میں آئے. یہ خوابوں کی بات ہو رہی ہے، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. بابا جی میری خواب میں آئے، انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی امن کا درس دیا، میں نے ساری زندگی دین کا کام کیا، میری وجہ سے کسی کا خون نہیں کرنا. یہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو میرے قریب نہیں آنے دینا. تم خود مجھے
یہاں سے وہاں پہ شفٹ کر دو تو میں تم پر راضی، تم نے میری حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی آمنا و صدقنا، جو بابا جی نے کہا ہم بابا جی کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کل سارے انگریز کے خلاف لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، وہ سارے کے سارے آ کے نا بابا جی کے دربار کو خود ڈال رہے ہیں، خود پھاڑ رہے ہیں، خود توڑ رہے ہیں، اور بابا جی کو اٹھا کے وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو میں پھر کیوں نہ کہوں یہ باطل عقیدے ہیں، یہ صحیح عقیدہ یہ باطل راستے ہیں، غلط راستے ہیں کہ کسی کو ادھر سے ادھر۔ ہاں اللہ کی قسم ان کافروں، یہودوں، عیسائیوں، مجوسیوں نے کیا نبی علیہ السلام کی قبر کے لاش کو، کیا نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا سرنگیں نہیں بنائی گئی؟ لیکن بتاؤ حفاظت اللہ نے کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ حفاظتیں کرتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی بھی کرتا ہے، مومنوں کی بھی کرتا ہے، مواحدوں کی بھی کرتا ہے، مجاہدوں کی بھی کرتا ہے۔ اور سن لو میرا عقیدہ ہے کہ جس نبی علیہ السلام کے جسم کے اس آخری وقت کے اندر غسل دیا گیا، اللہ اکبر، جس پانی سے غسل دیا گیا اس پانی کے قطرے آج بھی نبی کے جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا عقیدہ ہے اس مٹی کو اللہ اکبر اس نبی کے جسم اطہر پر حرام کر دیا گیا ہے، آج بھی وہ آرام فرما ہے، اور جس طرح وہ آرام فرما ہے اس کے یار بھی دائیں بائیں اسی طریقے سے آرام فرما ہے۔ جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بدلہ دیا کرتا ہے، حفاظتیں کیا کرتا ہے۔ تو کیا کہا؟ قال بل ربکم رب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔